السلام علیکم، آپ اور دیکھ رہے ساتھ ایک ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال جو ہے اس نے صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے خطے کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں؟ بہت ہی محترم ہمارے دوست شفیق بھائی اور اینکر جناب سلیم صافی صاحب آج وقت نکالا انہوں نے ہمارے لیے، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. صافی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مبشر بھائی۔ صافی صاحب، اب ایک میں سمجھتا ہوں دنوں کی بات ہے یا مہینوں کی بات ہے، سال تک تو نہیں جائے گا کہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے شاید وہ اپنے زور پہ کھڑی نہ رہ سکے، کیونکہ امریکہ نکل رہا ہے وہاں سے بالکل. تو ایسی صورت میں آپ افغانستان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ خانہ جنگی یا طالبان کنٹرول کر لیں گے علاقہ؟ مبشر بھائی، آپ نے یہ جو شروع میں ایک تمہیدی گفتگو میں بات کہہ دی نا کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس وقت ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ بڑے بڑے اہم پلیئرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. مثلاً جو سب سے بڑا پلیئر تھا امریکہ، شاید آج وہ بھی پوری طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ اشرف غنی سے بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. باہر کی دنیا میں یہ تاثر تھا یا خود افغان حکومت یہ الزام لگا رہی تھی کہ طالبان پاکستان کی مٹھی میں بند ہے، لیکن خود پاکستان کو بھی اس وقت سب سے زیادہ تشویش یہ ہے کیونکہ پاکستان کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. یہی معاملہ افغانستان کے دیگر فریقوں پڑوسیوں کا ہے. تو سر دست تو بالکل انسرٹینٹی ہے، اور جو اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکن کا ایبرپٹ وڈرال تھا، اس نے سب کریکٹر جتنے بھی تھے ان کو سرپرائز کیا ہے. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ خود طالبان بھی آج سے 3 سال پہلے یہ شاید تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا وقت آ سکتا ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں تو طالبان کے پاس بھی گورننس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. پھر اشرف غنی صاحب بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا سب کچھ ہوگا. خود پاکستان نے بھی یہ نہیں کیا تھا. تو اب یہ جو نئی صورتحال ابھری ہے اس کے کنٹیکسٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں افغانستان کے اندر ہوں یا افغانستان کے پڑوس میں ہوں یا افغانستان سے باہر ہوں، وہ دن رات لگے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اونٹ کو اس کروٹ بٹھانا چاہتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا اونٹ ہے کہ جس کا مہار ایک نہیں ہے، اس کے درجنوں مہار ہیں. افغانستان کے اونٹ ہے، اور کوئی ایک کے ہاتھ میں ہیں، کوئی دوسرے کے ہاتھ میں ہیں، کوئی تیسرے کے ہاتھ میں ہیں. اس لیے پوری طرح ایک کنفیوژن ہے جس نے افغانستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو بھائی جان یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کیا قصور ہے جو ہر آدمی پاکستان کی طرف اشارے بازی کر رہا ہے اور ہمیں پن پوائنٹ کر رہا ہے؟ ایک قصور تو پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کا ایک ایسا پڑوسی ہے جس کا بارڈر سب سے زیادہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اور جس میں افغانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ریفیوجیز کی صورت میں رہتی ہے. اور تیسرا پھر پاکستان میں ایک لمبے عرصے تک ایسے لوگ رہے ہیں پالیسی سازی پہ فائز کہ جو اپنے ملک سے زیادہ افغانستان کو فتح کرنے کے خواہش مند ہوتے تھے. تو ہم نے بھی اپنے آپ کو افغانستان میں اتنا دخیل کر دیا ہے، اتنا دخیل کر دیا ہے کہ اب ہم اگر کمبل کو چھوڑنا چاہتے بھی ہیں تو کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. صافی صاحب، میری بات ہو رہی تھی رستم شاہ مومن صاحب سے. میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، قابل آدمی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف افغان عوام میں شدید نفرت پائی جاتی ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے 3 ملین افغانز کو 20 سال پناہ دے کے رکھی. یہ ہمارا قصور ہے؟ اس کا مبشر بھائی میں آپ کو دیکھیں ایک تو باہر سے مثال دے کے آپ کے سننے والوں دیکھنے والوں کو سمجھانا چاہوں گا. دیکھیں، پاکستان کو سب سے زیادہ امداد پچھلے سالوں میں کس نے دی ہے؟ امریکہ نے. پاکستان کے ڈیفنس میں سب سے زیادہ مدد کس نے کی ہے؟ امریکہ نے. پاکستان میں جس کا بس چلتا ہے سب سے زیادہ کس ملک میں جانے کا خواہش مند ہوتا ہے؟ امریکہ جانے کا خواہش مند ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود
پاکستان میں سب سے زیادہ الزام کس پہ لگتے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ گالی کس کو دی جاتی ہے، وہ امریکہ کو۔ اس کے برعکس چین اب تو کچھ نہ کچھ امداد دینے کے قابل ہو گیا ہے، لیکن پچھلے سالوں میں چین نے ہمارے ساتھ کوئی مدد نہیں کی، ہمیں کوئی کیش نہیں دیا۔ لیکن پاکستان میں چین کے اچھے ہونے پہ اور چین کے دوست ہونے پہ کنسنسس ہے۔ پاکستان کی مذہبی جماعتیں بھی چین کو دوست سمجھتی ہیں، اور پاکستان کی سیکولر بھی، پاکستان کے لیفٹ بھی، پاکستان کے رائٹ بھی، بلکہ پاکستان میں چین کو ایک تقدس سا حاصل ہو گیا ہے، اور چین پہ تنقید کو پاکستان کے مفاد کے منافی کام سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ امریکہ وہ سب کچھ کرتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ یہ غلطی بھی کرتا رہا کہ وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا، اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کرتا رہا۔ اس لیے امریکی بھی، مثلاً یہ بش اور اس طرح کے لوگ بھی سوال اٹھاتے تھے کہ پتہ نہیں، وہ تو خیر پوری امت مسلمہ کے بارے میں، لیکن پاکستان کے بارے میں امریکی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ پاکستانی عجیب لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں گالی دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہی چیز افغانستان میں ہے، ہم تو اپنے احسانات اور اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن افغان سائڈ جو ہے وہ پھر ہماری صرف انٹرفیرنس کو اور ہماری مداخلت کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ شاید بڑی حد تک انسانی فطرت بھی ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے، اگر ہم افغانستان سے متعلق وہ پالیسی اپناتے جو پاکستان سے متعلق چین کی ہے، تو شاید ہمیں یہ نفرت نہ ملتی۔ ہم نے بدقسمتی سے افغانستان سے متعلق وہ پالیسی اپنائے رکھی جو پاکستان سے متعلق امریکہ کی ہے۔ دوسری ایک وجہ کہ دیکھیں، ہم شروع کرتے ہیں سوویت دور سے۔ اب ڈاکٹر نجیب اللہ، خلق اور پرچم افغانوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی، اور مجاہدین ان سے لڑ رہے تھے، اور پاکستان کے اندر اگر آپ کا کوئی سیاسی حریف کو سپورٹ کریں تو آپ تو اس کو جواب میں محبت نہیں دیں گے، لیکن ہمارے ہاں تو سیاست کی لڑائی ہوتی ہے، وہاں تو بندوق کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو وہ جو ڈاکٹر نجیب اللہ اور ببر کارمل اور حفیظ اللہ امین وغیرہ کے جو ساتھی تھے، اس افغانستان کو تو ہم نے اس وقت اپنا دشمن بنا دیا۔ پھر مجاہدین پہ ہم نے انویسٹمنٹ کی، تو ہم نے جب مجاہدین کی آپس کی لڑائیاں شروع ہوئی تو ہم نے گلبدین حکمتیار کو سپورٹ کرنا شروع کیا احمد شاہ مسعود اور ان کے مقابلے میں۔ اس کی وجہ سے احمد شاہ مسعود اور ان کے جو فالوورز تھے ربانی کے، وہ ہمارے دشمن بن گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب طالبان سامنے آ گئے تو کابل تک طالبان کے پہنچنا کا جو عمل تھا اس میں تو وہ حکمتیار کے لوگوں سے لڑتے رہے، یہ علاقے حکمتیار کے زیر قبضہ تھے۔ تو اب حکمتیار کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے مخالف طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کے سپورٹر کا جو سائٹ تھا اس کو بھی ہم نے اپنا مخالف بنا دیا۔ پھر 9/11 کے بعد جب امریکہ اور دنیا کا دباؤ آیا تو ہم نے طالبان کے ساتھ بھی پھر امریکہ کا ساتھ دیا۔ تو اگر دل میں شاید ان کا بھی یہی ہے کہ بھئی ہم نے بھی ان کے ساتھ بے وفائی کی، تو یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ہم نے اپنا کوئی دوست نہیں چھوڑا، ہر کوئی وقتاً فوقتاً ہمارا دوست رہا، اور الٹیمیٹلی ہم نے پھر اس کے دشمن کو سپورٹ کر کے اپنا دشمن بنا دیا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں پھر باقی فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں کہ انڈین لابی ہوتی ہے، باقی پاکستان مخالف ممالک کی لابی ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر پاکستان سے متعلق یا تو غصہ ہے یا شکوہ ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ وہاں کے اندرونی حالات سے آگاہی نہیں ہوتی تو پاکستانیوں کو یہ غصہ ہے کہ یار اتنا کچھ کر کے بھی یہ افغانی ہم سے خوش نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان میں بھی عوامی سطح پہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے متعلق ایک غصہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ چلیں یہ مجھے بتائیں کہ طالبان جو ہیں جتنے مرضی تعداد میں ہوں، وہ اتنی تعداد میں مجھے نہیں لگتے کہ افغانستان جیسے بڑے ملک پہ پوری طرح وہ گورننس کر سکیں، یعنی ہر صوبے کے اندر، ہر ضلع کے اندر جا کر اس تعداد میں لوگوں کا وہاں پہ کنٹرول کرنا۔ تو کیا یہ صحیح وجہ ہوگی اگر میں یہ سوچوں گا کہ اس وجہ سے مختلف علاقوں میں خانہ جنگی جو ہے وہ آئندہ کئی سال تک اب جاری رہ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل obvious نظر آتا ہے۔ سردست تو ایک تو کنسپریسی تھیوری بھی ہے جو یہ ہے کہ بھئی امریکہ خود جان بوجھ کے چاہتا ہے کہ طالبان کو زیادہ سے زیادہ وہاں پہ تقویت ملے اور افغانستان خانہ جنگی یا کی طرف اور انتشار کی طرف جائے، اور اس کو پھر
چین، ایران، پاکستان اور سنٹرل ایشیا یا روس کے خلاف استعمال کر سکیں۔ جس طریقے سے امریکی یکدم نکلے، پھر جس طریقے سے انہوں نے اشرف غنی کی حکومت کو بائی پاس کر کے طالبان کے ساتھ ڈیل کی، تو ایک تو وہ فیکٹر ہے جس کی طرف کچھ لوگ اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، جس طریقے سے مثلا یہ افغان فوج تھی جس نے پچھلے 2 سالوں میں ڈٹ کے طالبان کی ریزسٹنس کی، اور ایک ضلع بھی پوری طرح طالبان قبضہ نہیں کر سکے۔ اب ہم حیران ہیں کہ وہی فوج اب یکدم اس نے ریزسٹنس کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر سردست ایسا ہو بھی جائے اور طالبان کابل پہ قابض بھی ہو جائیں، تو یہ بات obvious ہے کہ تاجک، ازبک، ہزارہ اور ترکمن وہ بطور قوم ریزسٹ کریں گے، کیونکہ ابھی تو شاید اگر طالبان کے لیے لائکنگ نہیں ہے تو اشرف غنی حکومت کے لیے بھی کوئی لائکنگ نہیں ہے، اس لیے شاید لوگ ان کے لیے لڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ طالبان کے سابقہ نظام کو بھی تاجک، ازبک، ہزارہ اور ترکمن لوگ برداشت نہیں کریں گے، اور جو ماضی کا ان کا تلخ تجربہ ان کے ساتھ رہا ہے، اس لیے میرے خیال میں قومی بنیادوں پہ پھر وہ یہ ریزسٹنس جاری رکھیں گے، اور ابھی تو نہیں لیکن بہت جلد پھر ان کی مدد کے لیے بھی، جس طرح پچھلی مرتبہ کئی ممالک ان کی مدد کے لیے پہنچے تھے، تو بہت سارے ممالک پھر ان کی مدد کے لیے بھی پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اگر پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور دونوں فریقوں نے اپنی ضد جاری رکھی، تو افغانستان کو خانہ جنگی سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک تو ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ادھر خانہ جنگی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے ہاں تو خبریں نہیں آ رہی، لیکن کئی اضلاع میں اس وقت بھی خونریز جنگ ہو رہی ہے طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان۔ صافی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور وقت دینے کے لیے۔ آپ سن رہے تھے باتیں سلیم صافی صاحب کی، ان کے متعلق مجھے رائے ضرور دیجیے گا، نیچے کامنٹس کے اندر بیل آئیکن کو پریس کریے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔